السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، 10 محرم عاشورہ کا دن گزر چکا ہے، اور 10 محرم عاشورہ کے دن الگ الگ طریقے سے لوگوں نے الگ الگ کام کیا۔ نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے قرآن کی تلاوت کیا، روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انہوں نے سارے کام کیا، روزہ بھی رکھا، قرآن کی تلاوت بھی کیا اور اچھی باتیں بھی کی، جیسے غریبوں فقیروں کی مدد کرنا اور کھانا زیادہ سے زیادہ بنا کے لوگوں میں تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام کیا۔ اور خرافات کرنے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہیں جو خرافات دکھا، ڈھول باجا اور ناچنا گانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے خرافات میں بھی لوگ مبتلا رہے۔ بہرحال جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، جو اچھا کرے گا اس کے نام اعمال میں نیکیاں رہیں گی، اور جو برا کرے گا اس کے نام اعمال میں برائی ہی لکھی جائے گی، اچھائی نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن ایک بہت بڑا یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یوٹیوب پہ تو برساتی میڈک کی طرح لوگ بتاتے ہیں کہ 10 رکعت پڑھ لیجئے، 5 رکعت پڑھ لیجئے، 2 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنی رکعت پڑھ لیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی رکعت پڑھ لیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھائی آپ تو فرض نماز پڑھتے نہیں ہو اور نفل نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کے ذمے میں فرض نمازیں باقی رہتی ہیں، یعنی آپ کے ذمے میں فرض نمازیں باقی ہیں، آپ نے فرض نمازوں کو نہیں پڑھا اور نفل نماز پڑھ رہے تو آپ کی نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نفل پڑھے یا نہیں پڑھیں اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض نماز اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا۔ سب سے پہلے سوال ہوگا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھے ہیں، آپ نماز پڑھ کے کیوں نہیں آئے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے مسلمانوں کی کہ کوئی بھی کچھ بھی بتا دیتا ہے اور اس کی طرف مسلمان جو ہے دوڑ پڑتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی معاملہ میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا بخار لگا تو فوراً بخار کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تھوڑا سا دماغ میں کچھ ہوا تو ہم نس اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی بیماری ہوئی تو اسپیشلسٹ جو ہے ہم اس بیماری والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہماری بیماری اچھی طریقے سے ختم ہو۔ لیکن شریعت کے معاملے میں اگر کوئی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو چیز بتایا اس پہ عمل کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناسمجھی اور بیوقوفی ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کو شریعت کی کوئی بات بتاوے گا تو وہ شریعت کا جانکار ہی بتاوے گا، کوئی عالم ہی بتاویں گے، کوئی مفتی ہی بتاویں گے، کوئی بڑے بڑے علماء ہی بتاویں گے، تو ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے دین سیکھا جائے، اور یوٹیوب پہ وہ برساتی میڈکوں کو نہ دیکھ کر صحیح چیزوں کو دیکھیں اور صحیح لوگوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی صحیح جانکاری ملے گی۔ اب آپ کا کیا ہوگا، سارا دن جو ہے نفل میں آپ گزار دیے ہوں گے اور اس سے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں، تو یقیناً ایسا کام نہ کریں، وہ کام کریں جس سے آپ کے حق میں فائدہ ہو۔ امید ہے کہ باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور اگلی بار سے آپ کوشش کریں گے کہ ہم وہی کام کریں جس سے ہمارے حق میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔